حسین ماں کے مزار سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، اور اس ننھے سے قافلے کو لیے ہوئے حسین مدینے سے رخصت ہو کر مکے جا پہنچے۔ حج کو عمرہ سے بدلا۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر حسین نے حج کے عمرہ سے کیوں بدلا؟ یہ عظیم قربانیاں حسین مکے ہی کی سرزمین پر دے دیتے، مکے کی خاک خاک شفا بن جاتی۔ آخر حسین نے یہ عظیم قربانیاں مکے کی سرزمین پہ کیوں نہ دی؟ مگر جب میں نے مکے کی زمین کی تاریخ پڑھی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حسین نے حج سے عمرہ کو کیوں بدلا تھا، مکے سے کیوں خدا حافظ کہا تھا۔ کہ مکے کی تاریخ ہے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس زمین پر ایک پیاسے نبی زادے نے جب پیاس سے ایڑیاں رگڑی تھی تو یہ زمین برداشت نہیں کر پائی تھی، پارا پارا ہو گئی تھی۔ اس زمین سے پانی ابلنے لگا تھا جسے آب زمزم کہتے ہیں، ہم اور آپ آج تک پیتے ہیں۔ تو جب یہ زمین ایک پیاسے نبی زادے کی پیاس سے ایڑیاں رگڑنا برداشت نہ کر سکی تو حسین سمجھ رہے تھے کہ جب یہ زمین ایک پیاسے نبی زادے کی پیاس سے ایڑیاں رگڑنا برداشت نہیں کر سکی تو جب اس زمین پر میرا پیاسا علی اکبر پیاس سے ایڑیاں رگڑے گا، اور جب اس زمین پر میرے قاسم کی لاش پامال ہوگی، اور جب اس زمین پر میرے بھائی کے بازو کٹ کے گریں گے، یا جب اس زمین پر میں ننھے علی اصغر کی قبر بناؤں گا تو یہ زمین پارا پارا ہو جائے گی، ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ شاید امام نے اسی وجہ سے مکے کی زمین کو خدا حافظ کہہ دیا تھا، اور حسین کربلا گئے تھے۔ کربلا کی زمین بہت ہمت والی زمین تھی، مگر اس کی ہمت نے بھی خدا حافظ کہہ دیا تھا کہ جب روز عاشور 72 لاشیں زمین کربلا پہ کٹ کے گرے تھے تو شام غریبہ میں زمین میں بے چینیاں شروع ہو گئی تھی، زمین میں پریشانیاں شروع ہو گئی تھی، زمین کربلا میں ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ میرا بیمار امام سمجھ گیا تھا، دونوں ہاتھ زمین کربلا پہ رکھ کے کہا تھا، اے زمین کربلا، میں تیری پریشانیاں سمجھ رہا ہوں، میں تیری بے چینیاں سمجھ رہا ہوں، مگر اے زمین کربلا، ہم امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، صبر کر۔ کتنا بڑا امتحان تھا حسین کا کہ زمین کربلا بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ واہ رے حسین، واہ رے حسین کا امتحان۔ ارے کربلا میں مجھے حسین، تنہا حسین نظر نہیں آتے، ایک حسین خود ہے اور دوسری جناب زینب جو کربلا میں دوسری حسین بن گئی تھی۔ حسین شہیدوں کو رخصت کرتے تھے، زینب دعائیں دیتی تھی۔ حسین میدان سے لاشاں لاتے تھے، زینب بڑھ کے سنبھال لیتی تھی۔ ہائے شہزادی نے کیسے خود کو سنبھالا، کیسے ان بیواؤں کو سنبھالا، کیسے ان تڑپتے ہوئے بچوں کو سنبھالا، یہ تو زینب ہی جانتی ہے۔ زینب حسین کے سہارے کا نام تھی۔ اور جب حسین، چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا کہ جب حسین اپنے جوان کا لاشا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سہارے خیمے میں لے آئے تھے، چاروں طرف بیویوں کا کوہرام تھا کہ ایک مرتبہ حسین کی نگاہ لیلا کے چہرے پہ پہنچی، دیکھا زرد ہے، امام سمجھ گئے ایسا نہ ہو کہ لیلا کے جسم سے لیلا کی روح نکل جائے۔ حسین نے بڑھ کے زینب کا سہارا لیا، اے زینب لیلا کو سنبھال لو، اے زینب لیلا کو سنبھال لو۔ زینب تڑپ کے لیلا کے پاس پہنچی، بھابی تمہارا لال دولہا بن کے آیا ہے، اے بھابی اپنے لال کا پرسا لے لو۔ ہائے لیلا نے تڑپ کے ایک چیخ ماری اور خود کو علی اکبر کے سینے سے ابلتے ہوئے لہو پر گرا دیا اور اپنے چہرے کو اس خون سے لال کر لیا۔ ہائے زینب نے بڑھ کے لیلا کو سنبھال لیا
किस किस अंदाज से ज़ैनब ने संभाला है इन बीवियों को। कभी लैला को संभाला, कभी रबाब को संभाला, शाम गरीबा में तड़पते हुए बच्चों को संभाला। हमीद कहता है कि मैंने शाम गरीबा में देखा कि एक औरत है जो लाल चादर ओढ़े हुए है, कभी खेमे के अंदर जाती है, कभी खेमे के बाहर जाती है, कभी एक बच्चे को खेमे से बाहर निकालती है, कभी दूसरे बच्चे को निकालती है। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते रहे कि जब ये लुटा हुआ कारवां मदीने पहुंचा तो मैंने हिम्मत करके एक दिन बीमार इमाम से पूछा कि बीमार इमाम, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो कौन औरत थी जो लाल चादर ओढ़े हुए शाम गरीबा के अंधेरे में बच्चों को संभाल रही थी। मेरे मौला तड़प गए, ए हमीद, तूने मेरे जख्म को ताजा कर दिया। अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी जिसकी चादर अली अकबर के खून से लाल हो गई थी। अरे जिसकी चादर कासिम के टुकड़ों से, अरे कासिम की लाश के टुकड़ों से लाल हो गई थी, जिसकी चादर उन्होंने मोहम्मद की लाशों से लाल हो गई थी। अरे वो मेरी फूफी ज़ैनब थी। हाय ज़ैनब, तुम्हारे सब्र को सलाम, ए ज़ैनब तुम्हारी हिम्मत को सलाम। किस किस अंदाज से ज़ैनब ने खुद को संभाला है, इन रोते बिलखते हुए बच्चों को संभाला है, मगर ज़ैनब ने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। मगर तड़प कर सबसे पहले कब अब्बास को पुकारा है ये भी सुन लीजिए कि जब 11 मुहर्रम को जालिम हाथों में रस्सियां लिए हुए इन असीरों की तरफ आ रहे थे, वो औरतें जो जले हुए खेमों की राख पर बैठी थी, ये जालिम हाथों में रस्सी लिए हुए इन्हें कैदी बनाने आ रहे थे कि एक मर्तबा फिजा ने कहा, शहजादी देखो ये जालिम रस्सियां लिए हुए हमें कैदी बनाने आ रहे हैं। अरे ज़ैनब तड़प गई थी, वो फरात का रुख करके कहा था, अब्बास, ए मेरे शेर अब्बास, देखो अब तुम्हारी बहनें कैदी बनाई जाएंगी। क्या गुजरी होगी लाशे अब्बास पर कि जब सकीना के सूखे गले में रस्सी बांधी गई होगी और जब सब सकीना के रुखसारों पे तमाचे लगाए जा रहे थे और भी मजबूर ज़ैनब देख रही थी, बीमार भाई देख रहा था। ज़ैनब ने किस अंदाज से इस पूरे काफिले को संभाला। हुसैन के मकसद को मंजिल तक ज़ैनब को पहुंचाना है, और ज़ैनब हिम्मत वाली ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब, अब्बास की बहन ज़ैनब, इस लुटे हुए कारवां को लिए हुए कूफा और शाम के बाजारों से गुजर रही है, खुतबा दे रही है, बता रही है कि ये लुटा हुआ काफिला किसका है, ये नेज़ों पसर किसके हैं, अरे इन जालिमों ने किसे मार डाला। कि जब ज़ैनब कूफे के बाजार में खुतबा दे रही थी, बता रही थी कि हम कौन हैं, ये कटे हुए सर किसके हैं, तो जब ज़ैनब खुतबा दे रही थी तो उस वक्त कूफे की मस्जिद में मौला अली के अंधे सहाबी आंखें खोए हुए मस्जिद के सहन में बैठे हुए थे और उनकी नन्ही बच्ची, छोटी बच्ची अपने बाप के करीब बैठी हुई थी कि एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब की आवाज अब्दुल्ला इब्ने अफीफ के कानों में जा पहुंची। अब्दुल्ला ने आवाज सुनी, तड़प गए और तड़प के बच्ची से कहा, मेरी बेटी जरा गौर से देख, क्या कयामत आ गई है। कहा, बाबा क्या बात है। कहा, बेटी मेरे मौला बोल रहे हैं, अली बोल रहे हैं, मैं अली की आवाज सुन रहा हूं। बेटी गौर से देख, कयामत आ गई है। बेटी ने कहा, नहीं बाबा ऐसा नहीं है। कहा, बेटी आवाज कहां से आ रही है। कहा, बाबा ये आवाज एक हुजूम के बीच से आ रही है। बाबा कुछ फासले पे एक हुजूम है, उस हुजूम के बीच से ये आवाज आ रही है। बेटी तू मुझे जल्दी से इस आवाज के करीब ले चल, मैं अपने मौला से मिलना चाहता हूँ। अरे वो बेटी अंधे बाप की उंगली पकड़े हुए
اس ہجوم کو چیرتی ہوئی آ گئی اس آواز کے قریب. وہ تڑپ کے کہنے لگی بابا آپ تو کہہ رہے تھے میرے مولا بول رہے ہیں. بابا یہ تو ایک عورت بول رہی ہے. اے بابا اس نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے. اے بابا اس کے بازو بندھے ہوئے ہیں. اے بابا اس کے بازوؤں سے خون ٹپک رہا ہے. ہائے غضب ہو گیا. اے بیٹی یہ کون عورت ہے جس کے دہن میں میرے مولا کی آواز ہے. اے بیٹی ذرا غور سے دیکھ اس قافلے میں کوئی مرد ہے یا نہیں. بیٹی نے کہا ہاں بابا کچھ فاصلے پہ ایک مرد ہے مگر اس سے پہلے بابا کچھ عورتیں ہیں کچھ بچے ہیں اور نیزوں پر سر ہیں جو چاند اور ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں. بیٹی تو جلدی سے مجھے اس مرد کے قریب لے چل. بیٹی نے اندھے باپ کی انگلی پکڑی چند قدم آگے بڑھی. کہا بابا میں اس نیزے کے قریب کھڑی ہوں کہ جس نیزے پر ایک خوبصورت جوان کا سر ہے. اے بابا یہ تو چاند کی طرح دکھائی دے رہا ہے. اے بابا اس کے رخساروں پر خون کا نشان ہے. الجھی الجھی زلفیں ہیں رخسار پہ خون کی دھاریں ہیں پھر بھی یہ چاند ستارے کی طرح چمک رہا ہے. اور بابا اس کی ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. اے بیٹی تو مجھے جلدی سے اس مرد تک پہنچا دے. پھر باپ کی انگلی پکڑی چند قدم آگے بڑھی ٹھہر گئی. کہا بابا اس قافلے میں میرے سن کی بچی بھی ہے. ارے ظالموں نے اس کا گلا رسی سے باندھ رکھا ہے. اے بابا اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے. اے بابا اس کے کانوں سے خون نکل رہا ہے. اے میری بیٹی تجھے میری محبت کی قسم تجھے میرے حق کی قسم تو مجھے جلدی سے اس مرد تک پہنچا دے. میرا دل بے چین ہو رہا ہے. ارے باپ کی انگلی پکڑی چند قدم آگے بڑھی باپ کی انگلی چھوڑ دی. کہا بابا اب میں آگے نہ بڑھوں گی. کہا بیٹی کیا بات ہے. کہا بابا اب میں اس نیزے کے قریب کھڑی ہوں. ارے جس نیزے پر ایک چھوٹے سے بچے کا سر ہے. اے بابا ان ظالموں نے تو بچوں کو بھی مار ڈالا. اے بابا یہ تو بہت چھوٹا سر ہے. اے بابا اس کی زلفیں بکھری ہوئی ہے. اس کی ماں بلک بلک کے رو رہی ہے. بابا میں نہ پہنچا پاؤں گی. کہا بیٹی تجھے میرے حق کی قسم تو مجھے منزل تک پہنچا دے. باپ کی پھر انگلی پکڑی اور لے آئی اس مرد کے قریب اور کہا بابا میں لے تو آئی ہوں اس مرد کے قریب مگر بابا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں. اے بابا اس کے گلے میں توق پڑا ہوا ہے اور بابا اس سے خون نکل رہا ہے. اور بابا یہ کون سا مرد ہے. بابا یہ تو نظریں جھکائے ہوئے مسلسل زمین کو دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بیٹی تیرا شکریہ تو نے مجھے منزل تک پہنچا دیا. اب میں خود پوچھ لوں گا کہ آخر یہ کون ہے جو میرے مولا کے لب و لہجے میں بول رہی ہے. عبداللہ آگے بڑھے اور تڑپ کے کہا کہ یہ لٹے ہوئے کارواں کے کارواں سالار تجھے تیرے حق کی قسم تو مجھے صرف یہ بتا دے کہ یہ کون عورت ہے جو میرے مولا کے لب و لہجے میں بول رہی ہے. آواز آئی عبداللہ میرا سلام قبول کرو. ارے یہ سننا تھے. عبداللہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹ لیا. ارے اس کے دہن میں بھی میرے مولا کی آواز ہے. ارے یہ بھی علی بول رہا ہے. آخر یہ کون ہے. ارے جلدی سے بتاؤ. ایک مرتبہ تڑپتی ہوئی آواز آئی عبداللہ ارے میں حسین کا بیمار بیٹا سید سجاد ہوں اور یہ خطبہ دینے والی میری پھوپھی زینب
عذاب ہے اور یہ کٹے ہوئے سر میرے بھائیوں کے ہیں. ارے میرے چچا عباس مارے گئے, میرا جوان بھائی علی اکبر مارا گیا, او توڑ میرا ننا بھیا علی اصغر بھی نہیں ہے, ارے وہ میری ننی بہن سکینہ ہے. ہائے غضب ہو گیا. ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا دامن آسمان کی طرف بلند کیا, پالنے والا تیرا شکریہ میں اندھا ہوں, ارے میں لٹے ہوئے کاروان رسالت کو نہیں دیکھ سکتا تھا, اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی لا مجھے تلوار دے دے, جب سکینہ یتیم ہو گئی تو تو بھی یتیم ہو جا. اور ایک ڈوبتی آواز آئی, عبداللہ عبداللہ صبر کرو, عبداللہ میرے صبر کو تو دیکھو کہ میری سامنے میری پھوپھی تازیانے کھا رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. عبداللہ میرے سامنے میری مجبور بہن سکینہ تماچے کھا رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں. عبداللہ اب امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں, عبداللہ صبر کرو. ناراض ہوں بے قضاء تسلیم لامرے.